صلوات. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں. تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص جن احباب نے بھی ان 14 روزہ دروس قرآن کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سارے وارث زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و اصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین. اعنی علی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. اللهم صل علی ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم الملعونین.
بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. صلوات. مومنین کرام، سورہ مبارکہ دہر، جسے آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ کہا جاتا ہے، سورہ دہر جو اہل بیت رسول علیہ السلام کی شان اقدس میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس پہ گفتگو چل رہی ہے، اور سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ خداوند عالم نے ابتدا میں انسان کی خلقت اور تخلیق کے بارے میں بات کی، پھر یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے خلق کیا ہے، پھر انسان کے فعل مختار ہونے کا رب نے اعلان کیا کہ شر اور خیر یہ دونوں راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے ہیں۔ اب یہ شکر گزار بنتا ہے نعمتوں کا اور راہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے، اب یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ پھر آل محمد علیہ السلام کی جو انہوں نے جناب حسنین کریمین علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے منت مانی تھی، اس منت کو پورا کرنے کا تذکرہ رب نے فرمایا۔ اس منت کو پورا کرنے کے بعد پھر اہل بیت رسول نے جو مسکین یتیم اسیر کو افطار کے وقت اپنے حصے کا کھانا عطا کر دیا اور خود پانی سے افطار کیا، رب نے اس ایثار کا تذکرہ فرمایا، اور اس ایثار کے صدقے میں رب کریم نے اہل بیت رسول کو جو کچھ عطا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے روزوں کا صلہ ہے، جزا ہے، جنت ہے اور ریشم کے کپڑے ہیں۔ پھر جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں جنت کے مشروبات، جنت کی غذائیں، جنتی نہریں، وہ تکیے لگے ہوئے تخت اور جنت کے وہ ولدان و مخلدون جو جنتیوں کی خدمت پر مامور ہیں، ان ساری نعمتوں کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے، رب العزت کی طرف سے اعلان یہ ہوا کہ ان ھذا کان لکم جزاء، اے اہل بیت رسول یہ ساری جنت اور جنت کی نعمات تمہارے اس پرخلوص عمل کی تھوڑی سی جزا ہے، یہ تھوڑا سا بدلہ ہے اس عمل کا۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت رسول میں اللہ شکر گزار ہوں، میں تمہاری اس سعی پر قدردان ہوں، اور تمہاری یہ کوشش اور سعی جو ہے یہ قابل قدردانی ہے۔ مومنین کرام، پھر جنت کی جو نعمات کا تذکرہ ہے سورہ دہر میں بھی ہے، سورہ واقعہ میں بھی ہے، اور بہت سارے مقامات پر ہے۔ آج صرف تھوڑا سا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جنتی نعمات ہیں، دنیا کی نعمات سے اصلاً قابل قیاس نہیں ہے۔ دنیا
دیکھیے دنیا، لفظ دنیا فعلا کے وزن پر یہ ادنا کا مؤنث ہے، دنیا، یعنی لغوی اعتبار سے جو میں عرض کر رہا ہوں، پست ترین مذکر کو، پست ترین مرد کو ادنا کہتے ہیں، اور پست ترین حقیر ترین مؤنث کو، عورت کو دنیا کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا لغوی معنی یہ ہے کہ حقیر ترین اور پست ترین۔ یہ دنیا، اس لیے تو مولا امیر علیہ السلام نے وہ طلاقیں دیں دنیا کو۔ حضرت کا جملہ ہے نا جی، طلق دنیا، ایک آقا امیر المومنین کے نام سے منسوب ایک دیوان ہے، دیوان امیر المومنین، اردو ترجمہ کے ساتھ موجود ہے مارکیٹ میں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت وہ دیوان امیر المومنین نصاب میں پڑھایا جاتا تھا، حصہ تھا ادبیات عرب۔ اس میں آقا کا وہ شعر موجود ہے، طلق الدنیا ثلاثاً واطلبا زوجا سواہا فإنها زوجة سوء لا تبالی من اتاہا۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی بری زوجہ ہے کہ تم دنیا کو 3 طلاقیں دے دو تاکہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو جائے۔ وَطْلُبًا زَوْجًا سِوَاهَا، اور دنیا کو چھوڑ کے کوئی اور زوجہ تلاش کرو۔ فَإِنَّ زَوْجَةَ سُوءٍ لَا تُبَالِي مَنْ أَتَاهَا، اس لیے کہ دنیا تو ایسی بری زوجہ ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، آج کسی کے پاس ہے اور کل کسی کے پاس، ایسا ہی ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مقام پہ ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے یہ دنیا ہے کہ فرمایا کہ اذا اقبلت الدنیا علی عہد اعارت محاسن غیرہ، دنیا جب کسی کے پاس آ جاتی ہے نا تو لوگوں کی خوبیاں اچھائیاں بھی چھین کے اسی کو دے دیتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پیسے والا، دنیا والا، اس کا احترام ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑے اللہ کے فضل ہیں، اللہ کے رنگ لگ گئے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْهُ صَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ النَّفْسِ، اور پھر جب دنیا کسی کے پاس سے چلی جاتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی چھین کے لے جاتی، پھر کوئی اس کے سلام کا روادار ہی نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو بھائیو، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے بالخصوص علماء حق بآواز بلند صلوات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا جی کہ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کی ولادت و سعادت کا دن آ رہا ہے، امام علیہ السلام بیت الشرف سے نکلے تو اچھا عمدہ لباس زیب تن تھا اور اچھا گھوڑا تھا مولا کے پاس، سوار تھے۔ تو ایک یہودی، مدینہ میں آپ جانتے یہودی رہتے تھے، ایک زمین گیر اپاہج مفلوج مشلول ایک پڑا تھا راستے میں، تو اس نے جب امام مجتبی علیہ السلام کو دیکھا، عمدہ خوبصورت لباس زیب تن اور عمدہ سواری، تو اس نے نا پھر امام کو راستے میں آتے ہوئے روکا اور بات کی،
کہنے لگا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کے نانا تو فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ ہم یہودی، آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ میرے پاس گھر نہیں، کھانے کو غذا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو لباس نہیں، بیمار ہوں، مفلوج ہوں، اپاہج ہوں، معذور ہوں، تو یہ دنیا میرے لیے کیسے میرے لیے یہ جنت کیسے، اور آپ کے لیے قید خانہ کیسے؟ دسترخوان آپ کو مدینے میں شہرت رکھتا ہے، لباس عمدہ، سواری آپ کے پاس اعلیٰ قسم کی، تو آپ کے لیے قید خانہ کیسے؟ سوال سمجھ آیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میرے نانا نے جو یہ فرمایا ہے نا، وہ آخرت کی نسبت سے میرے نانا نے فرمایا ہے۔ یہ جنت جو جنت ہے اور نعمات جنت ہے، جنت اور نعمات جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی تمام نعمتیں بھی اگر کسی شخص کو حاصل ہوں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قید خانہ ہے۔ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا اور تمام نعمات دنیا قید خانہ نظر آئیں گی، اور ایک کافر کے لیے اللہ نے جہنم میں جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس عذاب آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سارے عذاب، ساری تکلیفیں، سارے دکھ یہ جنت نظر آئیں، یہ جنت نظر آئیں۔ مومنین کرام، دنیا آخرت سے اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جنت کی نعمات کی کچھ خصوصیات جو قرآن نے بیان فرمائی، آپ صلوات پڑھیں اور میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی بات، دنیا میں بڑے بڑے لوگ بھی، ہم پھل جب خریدیں گے تو بہت مہنگا پھل تو پھر ہم خرید ہی نہیں سکتے، کیا خیال ہے؟ تو پھل ہم اسی وقت لیتے جب مارکیٹ میں فل انٹری ہو جائے نا اس پھل کی، سبزی کی، پھر وہ ذرا سستا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم صرف وہ خریدتے ہیں جو ہماری اپنی پہنچ میں ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر ہم تھوڑا سا ہی خریدتے ہیں، کلو میں ہی خریدتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے نا، چند کلو لے لیا یا کوئی تھوڑا سا۔ لیکن جو جنت کے پھل ہیں، رب کیا فرماتا ہے؟ فاکہۃً کثیرہ، وہاں قلیلہ نہیں ہے، وہاں کثیرہ ہے، وافر، فراوان کثرت سے پھل۔ ایک تو یہ، دوسری یہ ہمارے جو دنیا میں پھل ہوتے ہیں نا، یہ موسمی پھل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں کنو نہیں ملے گا، آم اگر کسی نے سٹور کیا ہو یا وہ ایک چلو الگ بات ہے، لیکن وہ موسم تو نہیں نہ ہوتا۔ اچھا اب گرمیوں میں، اچھا اب سردیوں میں آم نہیں آئے گا، مثال کے طور پہ ہر پھل کا ایک الگ موسم ہے، اس موسم میں وہ دستیاب ہے، دوسرے میں نہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ جو جنت کے میوے ہیں لا مقطوع، وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی ایک سال کے کچھ ایام میں وہ دستیاب ہوں اور باقی سال میں نہ ملیں، لا مقطوع، ہمیشہ ہمیشہ دیں، جب چاہیں گے، جو پھل چاہیں گے وہ تمہاری دسترس ہو۔ اگلی بات، دنیا میں کچھ پھل ایسے ہیں کہ چلو اور کچھ نہ ہو تو ڈاکٹر ان کے کھانے سے منع کاری دیتے ہیں نا، ایسے جن پھلوں میں مٹھاس زیادہ ہے، شوگر والے مریضوں کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں آپ کھا سکتے۔ پھلوں میں پھر محدود سی پھل ہوتے ہیں، جی بس ایک سیب کھا سکتے ہیں، ایک امرود کھا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو روک دیے گئے نا۔ اللہ فرماتا ہے جو جنت والے پھل ولا ممنوع، کوئی ایک پھل بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنتی کے لیے مضر صحت ہو، وہ ان سے روکا نہیں جائے گا، سب پھل آپ کے لیے
اللہ نے پیدا کیے ہیں اور سب کے سب ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. تو ایک پھل بھی جنتی ایسا نہیں ہوگا جس سے جنتی کو روکا جائے کہ تو یہ نہیں کھا سکتا. یہ دنیا کے پھلوں کی بات ہے، آخرت کے پھلوں کی بات. یہ دنیا میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آخرت کے پھلوں کے کھانے میں کوئی رکاوٹ. اچھا، اگلی بات، جنت کے پھلوں کی اگلی خصوصیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مما یتخیرون، جو چاہو گے جو پھل وہ تمہارے لیے دستیاب ہے، تمہارے اختیار میں، تمہاری پسند پر موقوف. یہاں پہ فرمایا مما یتخیرون، ایک مقام سے مما یشتہون، اشتہا، جس پھل کے کھانے کی چاہت ہو رہی ہوگی وہی تمہارے لیے دستیاب. لا یصدعون، جنت کے پھل جتنے مرضی کھاتے جاؤ ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں. یہ کھا کے مثلا فلاں مشکل پیدا ہو گئی یا فلاں، لا یصدعون، سر میں درد ہونے لگ گیا، طبیعت بوجھل ہو گئی، معدے میں گرانی آ گئی، یا اس فلاں کوئی اس کا رد عمل ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے پھلوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پھل اتارنا، یہ آیت پہلے اس سے بات ہو چکی، وہ اتارنا وہ انتہائی آسان ہے اور آپ کی دسترس. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ کوئی سیڑھی منگوائیں، کوئی اور چیز لائیں، پھر درخت پہ چڑھیں، پھر کانٹوں سے بچیں، نہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں، تمہارے اختیار. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، وہ جنتی میوے، وہ جو ولدان المخلدون جسے قرآن کہتا ہے وَحَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں ایسے لڑکے ہمہ وقت آپ کی خدمت میں وہ پھل لے کے حاضر ہیں اور آپ کے گرد وہ طواف کر رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں. پھر علی الارائک متکئون، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون ہے وہاں. اگلی بات بڑی اہم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ، جنتیوں میں نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، فلاں کے پاس ایسا گھر کیوں آ گیا، فلاں کے پاس ایسی گاڑی کیوں آ گئی، فلاں کے پاس ایسا لباس کہاں سے آ گیا، یہ چیز نہیں. جنتیوں میں یہ چیز نہیں ہوگا، حسد نہیں ہے اس میں، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی اگر کسی انسان میں یہ بیماریاں نہیں ہیں تو سمجھو وہ جنتی ہے. اچھا، پھر یہ ساری نعمتیں جنت کی اللہ کی رضا کے ساتھ ہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہیں، پھر اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی ہے. بس سلام قول من رب رحیم، رب کی طرف سے سلام اہل جنت پر، بہشت پر نازل. اور اگلی بات، انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو اہل ایمان، رب کریم کا وعدہ ہے الحقنا بہم ذریتہم، جو سہلے مومن اولاد آپ چھوڑ کے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے ان کی سہلے ذریت کو بھی ہم انہی کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں. آپ کے اہل و عیال، آپ کے سہلے مومن بیوی بچے، انشاءاللہ فکر نہ کریں، رب فرماتے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ رب کریم کی عنایت. اگرچہ یہ جو رشتہ ہے نا دنیا میں، یہ رشتہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال اگر نیک صالح اولاد جنتی ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہے گی تو اللہ انہیں فرما رہا ہے ہم ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ
وہاں اکٹھا کر دیں گے، ملا دیں۔ اور اگلی بات، یہ رب کریم کی عنایت ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جنت میں میرے سارے ہمسائے ہوں گے، ہم جیرانی، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ رحمت پروردگار، اس کریم کا کرم، اس ذو الفضل کا فضل سب کے شامل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نعمت، جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ بڑی متنوع ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا یار، آج دودھ سوڈا پی لیا ہے تو کل کوئی اور چیز بنائیں گے، ملک شیک بنا لیا تو اب فلانی چیز کا ملک شیک۔ اب ہوتا ہے نا بندہ، جنت کی تمام نعمتیں متنوع۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جنت کی یہ تصور بھی مت کریں کہ دنیا میں بندہ 4 دن مسلسل بریانی کھا لے تو اکتا جاتا ہے نا۔ جنت کے کسی معقول اور مشروب کے بارے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی پی پی کے کوئی انسان اکتا جائے، اور خواہش بڑھتی چلی جائے گی اور لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے باوجود متنوع غذائیں ہوں گی، تنوع ہوگا۔ انہار من لبن، انہار من عسل، کہیں شہد کی نہریں، کہیں دودھ کی نہریں، کہیں شراب طہور کا چشمہ، کہیں سلسبیل، کہیں کافور، کہیں زنجبیل، انواع و اقسام۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات بلند آواز سے۔ اور پھر یہ جو اللہ پاک نے فرمایا یطوف علیہم، وہ مخلدون، ولدان و مخلدون، وہ چاندی کے برتن، اس چاندی کا شیشہ، اس کے پیالے وہ لے کے ہمہ وقت، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آرڈر لکھوائیں پھر انتظار کریں، پھر آواز میں یار کتنی دیر ہوگی تمہیں کہ ہوئے، نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یطوف علیہم، وہ ہمہ وقت ہر شے تمہارے آگے پیچھے لے کے پھر رہے ہوں گے، جو تمہیں چاہے اس میں اٹھا۔ ایک صلوات تو پڑھ دو سارے۔ تمہاری خدمت کرنے والے نوجوان لڑکے، ان کا قیافہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح، اور بہشتیوں کی جو حکومت ہوگی ملک کبیر، وہاں تنگی نہیں، ان کا لباس جو ہوگا وہ سبز ریشم کا، اور ابرار کا ساقی خود پروردگار، وسقاہم ربہم، خود ان کا رب ان کا پلانے والا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ سعیکم مشکورا، یہ دیکھیے سعیکم مشکورا سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے آپ کے لیے، کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی زحمت اٹھاتا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ سنت الہی ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کی قدردانی کرنا، یہ سنت پروردگار ہے اور یہ سنت الہی ہے۔ ایک صلوات اور بھی پڑھ دیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ یہاں آپ کے فیصل آباد کا یہ خطیب تھا، اس کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، نہیں معذرت چاہتا ہوں، نہیں آپ کے فیصل آباد کا نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ۔ وہ کہتا تھا کہ دہراتے ہوئے بات شرم آ رہی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں سارے۔ اور یہ جملہ ایک خطیب نے تھوڑی کہا ہے، بہت سارے غیر ذمہ دار لوگ انہوں نے یہ بات کی، انا نحن نزلنا، وہ کہتے ہیں جی جہاں اللہ پاک جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے نا کہ ہم نے نازل کیا، تو ہم میں اللہ کے ساتھ پھر آل محمد بھی شریک ہے۔
یہ محض جہالت ہے، جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک خطیب کہہ رہا تھا جی مولا علی کہتے ہیں میں نے قرآن کو نازل کیا، خدا کے لیے کیوں موقع دیتے ہو دشمن کو کہ مکتب اہل بیت پر انگلی اٹھائے؟ اپنی جہالت کا علاج کرو، لوگوں کو جگ ہنسائی کا موقع مت دو۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن۔ میرے دوستو ایک سوال ہے، اگر آل محمد بھی نازل کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں تو پھر نازل کس پر ہوا ہے قرآن؟ خداوند عالم نے چند باعظمت اور عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ اللہ پاک مقام فخر میں اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ فی لیلۃ القدر، انزال کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ نازل کرنا۔ شب قدر میں پورے کا پورا قرآن ایک ہی بار قلب پیغمبر پہ اللہ نے اتارا ہے۔ اور ایک ہے نزلنا تنزیل، تنزیل کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کا اتارنا اور نازل کرنا۔ قرآن پاک کی تنزیل یہ جو 23 کتنا عرصہ ہے رسالت کا؟ 23 سال، 13 سال مکی، 10 سال میں 23 سالوں میں پھر وہ تدریجاً آیات آتی رہی ہیں اور نبی پاک پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تنزیل کا ذکر آیا ہے کہ اس قرآن کو تدریجاً موقع محل کی مناسبت سے پھر آیات اترتی رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ فاصبر لحکم ربک۔ اچھا اب یہ دیکھیے ذرا، فا تفریح ہے اس پہلی آیت پر۔ محبوب جب قرآن ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کے قلب پر اتارا ہے، تو آپ کو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈٹ جائیں، آپ ثابت قدمی اختیار کریں، استقامت اختیار کریں۔ فاصبر لحکم، آپ صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں۔ کسی گناہگار، فاسق اور کسی کافر کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کسی منصب منہم من ناسمن، جو گناہگار ہیں گناہگاروں کو بھی مشیر نہ بنانا، اور کفورا، اور جو کافر ہیں ان کو بھی نہیں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ عاصم سے مراد ہے عتبہ بن ربیعہ، اور کفور سے مراد ہے ولید بن مغیرہ یا ابو جہل۔ یہ جو لوگ تھے جب سرکار نے قرآن نازل ہونا شروع اور تبلیغ اسلام تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو یہ آیت ہے عبادت ہے، یہ عقیدہ رکھ لو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ آیت ہے کہ آپ ایسا کریں، اگر عرب کی کسی خوب آپ قطعاً اہمیت نہ دیں، آپ بکرتاً صبح، بعد نے لکھا کہ صبح صادق یعنی طلوع فجر جسے کہتے ہیں، اس سے طلوع آفتاب تک، جس کو کہتے ہیں بین الطلوعین، بعد لکھا یہ بکرہ ہے، اس کو کہتے ہیں بکرہ۔ اور نبی پاک کی حدیث ہے اللہ نے برکت اسی بکرہ میں رکھی، اسی وقت میں رکھی، بین الطلوعین کا وقت۔ وایت اللہ حسن زادہ عملی نے کیا کہا تھا، شاید میں سنایا پہلے جملہ، سحر، وہ فرماتے تھے سر جائے سحر نہ جائے، اس وقت رب کو یاد کرو۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرو، بکرتاً اس صبح کے وقت، وَأَصِيلًا اور شام کے وقت۔ ویسے تو اللہ کریم کا ذکر ہمہ وقت کیا جا سکتا ہے، جس وقت بھی چاہیں وہ ذکر رب کریم کا وہ مطلوب ہے، لیکن یہ دو اوقات خصوصیت کے ساتھ، صبح و شام میں اپنے رب کو یاد کریں۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، پھر باقی ساری رات اللہ کی تسبیح، اس سے نماز تہجد مراد ہے اور نماز شب مراد۔ اللہم صلی اللہ محمد
یہ 5 جو نمازیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو سامعین گرامی، ایک تو یہ ہوا کہ قرآن تدریجاً نازل ہوا، دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے فرمان ہیں نا، انسانوں کی رشد اور ہدایت کے لیے ان کی پیروی لازم ہے۔ فاصبر لحکم ربک، حتیٰ رسول اللہ کی ذات کے لیے اللہ فرما رہا ہے میرے حکم کی پیروی کر۔ پھر اللہ جو فرما رہا ہے نا فاصبر، اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے فاصبر، اس کا معنی یہ کہ انبیاء بھی موعظہ الہی کے محتاج ہیں، انبیاء کو بھی رب کے موعظہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر یہ جو فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا فاصبر لحکم ربک، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے فرامین کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے ایک صبر چاہیے، ایک مقاومت چاہیے، استقامت چاہیے۔ اچھا، پھر اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جو گناہ گار لوگ ہیں، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کو مسلمانوں کی جو راہبری ہے، حکومت ہے، ولایت ہے، خلافت ہے، امامت ہے، ان کی ہرگز اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جو گناہ گار ہیں اور جو کافر ہیں اور جو فاسق و فاجر ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ اللہ کی یاد ہے۔ اب صبر کیسے آئے؟ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ کی یاد ہی سے صبر آتا ہے، اللہ کی یاد ہی سے مقاومت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، پروردگار ہمیں ویسا مومن روز عاشور جن چند صحابہ کا نام لیا اپنے خطاب میں، ان میں سہل بن سعد ساعدی کا بھی تذکرہ ہے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا سر پر قرآن، کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہے اور میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں ہے، اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، تم انس بن حارث کاہلی سے پوچھو، تم زید بن ارقم سے پوچھو، اور یہ نام لیا سہل بن سعد ساعدی سے پوچھو، کیا ان لوگوں نے میرے نانا کی زبان سے نہیں سنا تھا حسین ہو سیدہ و شبہ ہو گیا؟ یہ سہل بن سعد ساعدی حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، اور شام راستے میں پڑتا تھا، جب مقدس جانا ہوتا تھا تو پھر شام راستے میں پڑتا تھا، اس کا گزر شام سے ہوا۔ یہ صحابی رسول کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا میں نے دیکھا شام میں جشن کا سماں ہے، عید کا ماحول ہے، بازار سجے ہوئے ہیں، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی ہے، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی ہوئی، خوشی کا سماں ہے۔ صالح سعیدی کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا کہ یہ تو نیا اسلامی سال سفر کا آغاز ہے، تو یہ تو کوئی مسلمانوں کی عید نہیں ہے، لیکن شام میں عید کا سماں ہے۔ کہتا ہے میں ایک شامی کے پاس گیا اور میں نے اس شامی سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، لیکن شام میں عید کا سماں دیکھ رہا ہوں، تمہارا کوئی شام والوں کا خاص تہوار ہے؟ وہ شامی کہتا ہے کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ سال کہتا ہے ہاں میں تو پردیسی ہوں، میں تو گزر رہا تھا شام سے رہنے والا ہوں۔ شامی کہتا ہے اے پردیسی، تو نے جو سوال کیا آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، اس میں تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں پتا، اللہ کے سروں کے ساتھ وہ یزید کے دربار میں سر بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور آل رسول کو بھی قید کر کے یزید کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول تھا، تڑپ گیا
کہتا ہے میں حیران ہو گیا، کیسے بے حیا مسلمان ہیں، نبی کی بیٹیاں قید ہو کے آ رہی ہیں اور مسلمان جشن منا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا کہ باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ سال کہتا ہے میں جب باب الساعات پہ پہنچا، عجیب ماحول دیکھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے اور مسلمان ناچ رہے تھے اور نبی زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ کہتا ہے میں نے دیکھا بازار شام میں کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے، لیکن ساتھ کچھ سر تھے جو نیزوں پر سوار تھے۔ ایک ایک شامی نے ایک ایک نیزہ اٹھایا ہوا تھا جن پہ کچھ سر سوار تھے۔ کہتا میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھتا گیا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے رسول اللہ کا سر کاٹ کے ڈوکے نیزہ پہ چڑھا دیا۔ نیزوں پہ سر سوار تھے، ان کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ کہتے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس میں ایک 4-5 سال کی بچی، 3-4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کے سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا اے بچی میرے لیے کوئی حکم ہو تو بیان کرو۔ میری آقا زادی نے کہا اے میرے نانا کا صحابی، اگر ہم پر احسان کر سکتا ہے تو صرف اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے کہ سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا میں اتنا عرض کروں گا صحابی